بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا واقعہ تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حوالے سے ہے۔ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آپ نے اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ حق میں شامل ہوئے۔ آپ بہت جلیل و قدر صحابی تھے۔ للہیت، تقوی اور پرہیزگاری میں آپ کا نام صف اول میں آتا ہے۔ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت کے حوالے سے ہے۔ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب نے حمص، شام کے مشہور شہر کا گورنر مقرر کیا۔ جب آپ کو بطور گورنر مقرر کر دیا گیا تو ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو حمص شہر کے معززین کا اور سرداروں کا ایک بڑا وفد امیر المومنین کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے آ کر گورنر سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امیر المومنین کو کچھ شکایات پیش کی۔ وہ شکایت کوئی ایک نہیں بلکہ 4 شکایات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداروں کی شکایات سن کر بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ہے کہ سعید ابن عامر جیسے شخص جس کی سلیکشن میں نے کی ہے اور اس پر بڑا اعتماد اور بھروسہ تھا، اس کے بارے میں اہل علاقہ یہ شکایات لے کر حاضر ہوئے۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب نے سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً طلب کیا اور ان کے علاقے کے مؤثر افراد، معززین اور سردار بھی دربار کے اندر موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اپنی شکایت پیش کرو۔ پہلی شکایت انہوں نے رکھی کہ اے امیر المومنین، آپ کے مقرر کردہ گورنر سعید ابن عامر ہمیں صبح لیٹ ملتے ہیں، گھر سے تاخیر سے نکلتے ہیں، سورج چڑھ چکا ہوتا ہے، لوگ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو کافی دیر کے بعد یہ گھر سے باہر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس سوال کا جواب دیں۔ حضرت سعید نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس راز کو فاش کیا جائے، لیکن اب چونکہ برسر محفل یہ اعتراض مجھ پر لگایا گیا ہے تو میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی خادمہ اور ملازمہ نہیں ہے۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد آٹا گوندھتا ہوں، پھر اس کے اندر خمیر آنے کا انتظار کرتا ہوں اور جب تک وہ آٹا تیار ہوتا ہے پھر کھانا بنایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے مجھے تاخیر ہو جاتی ہے۔ کھانے وغیرہ سے فراغت کے بعد باہر میں لوگوں سے ملاقات کے لیے آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب سن کر بڑے مطمئن ہوئے۔ آپ نے رؤسائے حمص سے کہا، سرداران حمص سے کہا کہ دوسرا اعتراض اور شکایت پیش کرو۔ لوگوں نے کہا کہ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ آپ کے گورنر رات کے وقت کسی سے کوئی ملاقات نہیں کرتے، نہیں کسی کے کوئی سوال کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اس سوال کا اور شکایت کا بھی جواب دیجیے۔ سعید ابن عامر نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا تھا کہ اس راز کو فاش کیا جائے، یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ تھا، لیکن چونکہ اب مجھ پر یہ اعتراض کیا گیا ہے تو میں ضروری سمجھتا ہوں اس کا جواب دے دوں۔ تو عرض یہ ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک مخلوق کی خدمت کرتا ہوں اور رات میں نے اپنے خالق کی عبادت کے لیے وقف کر رکھی ہے، لہذا رات کو میں مصلی پر ہوتا ہوں، اس لیے کسی سے کوئی ملاقات اور بات نہیں کرتا۔ جو اعتراضات کے جواب آ رہے تھے اور شکایات کے جواب مل رہے تھے، امیر المومنین کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ آپ نے حمص سے آنے والے سرداروں سے عرض کیا کہ تیسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن یہ چھٹی کرتے ہیں اور گھر سے بالکل باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سعید، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا بھی جواب دو۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ امیر المومنین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پہننے کو ایک ہی جوڑا ہے، پورا مہینہ میں اسے استعمال کرتا ہوں، پھر مہینے میں ایک دن میں اسے دھوتا ہوں اور دھو کر پھر اسے خشک کرنے سکھانے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کام کے اندر میرا سارا دن بیت جاتا ہے،
اس عذر کی اور مجبوری کی وجہ سے میں لوگوں سے ملاقات نہیں کر پاتا۔ چوتھے اعتراض اور چوتھی شکایت کے لیے امیر المومنین نے سرداران حمص سے کہا کہ بتاؤ چوتھی شکایت کیا ہے؟ تو سرداروں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کے گورنر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ سعید ابن عامر اس راز سے بھی پردہ اٹھا دو۔ سعید ابن عامر نے کہا کہ حالت کفر کے اندر جب میں تھا تو مقام تنعیم پر مکہ میں رؤسائے مکہ نے رسول اللہ کے صحابی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکانے کے لیے لایا تھا، اور ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور ان کے جسم کو چھید کر رہے تھے، اور ان سے بار بار یہ پوچھ رہے تھے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تمہیں چھوڑ دیا جاتا؟ تو خبیب کہہ رہے تھے کہ یہ بات میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھے اور میں پرسکون زندگی گزاروں، یہ بات تم نے کیسے کی ہے؟ اے امیر المومنین، سارا مکہ جمع تھا تنعیم کے میدان میں، اور رسول اللہ کے صحابی کو بڑی بے دردی کے ساتھ جسم پر کاری وار کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا اور موت کے پھندہ دے دیا گیا۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا، اور میں جب اس منظر کو سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کاش میں اس وقت اس سعید خبیب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتا، اور میں اس جرم پر ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے جب وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہوں اور مجھ پر غشی اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ چاروں شکایات تھی جو حمص کے سرداروں نے امیر المومنین کے دربار میں پیش کی تھی۔ جب چاروں کے جوابات سنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا انتخاب جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس انتخاب میں مجھے پورا اتارا، اور میرے مقرر کردہ گورنر نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس پر مجھے اپنے فیصلے پر شرمندگی اٹھانا پڑے۔ پھر امیر المومنین نے 1000 دیناروں سے بھری تھیلی حضرت سعید ابن عامر کے لیے روانہ کی۔ جب وہ دینار وہاں پہنچے تو آپ فوراً چیخے، آپ کی اہلیہ بھاگتی ہوئی آئی اور فرمایا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ فرمایا کہ یہ دنیا آ گئی ہے میری آخرت برباد کرنے کے لیے، تم میری مدد کرو۔ اور آپ نے فوراً وہ دینار چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں ڈال کر شام ہونے سے پہلے حمص کے غریبوں اور فقیروں میں بانٹ دیے۔ یہ تھا سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان کردار کہ جن کا انتخاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بطور گورنر کیا تھا۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔